ویلکم بیک آفٹر دا بریک. امتیاز گل صاحب، اسرائیل اور ایران کے درمیان معاملہ جس نہج کے اوپر پہنچا، اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں اسرائیل جو ہے وہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے ایران کے خلاف. مسلم ورلڈ، پاکستان، آپ کے خیال میں اس سارے معاملے پر کیا موقف درست لیا گیا کہ ضبط کا مظاہرہ کیا جائے، صرف یہ روکا گیا، یا پھر اسرائیل کی ایک واشگاف انداز میں مذمت جو ہے وہ ضروری تھی کہ اس نے جو کیا وہ غلط تھا، اور ایران نے جو آرٹیکل 51 کوٹ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اس آرٹیکل کے تحت ہم نے رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس ایکسرسائز کیا ہے، اس کی حمایت میرا خیال ہے ایران نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ تو بالکل درست ہے. یعنی اسرائیل اگر کسی دوسرے ملک کے سفارت خانے پہ یا کونسلر سیکشن پہ حملہ کر دے تو وہ تو درست ہے، اس کو اٹراسٹی نہیں کہتے. لیکن جب ایران اس کا جواب دے تو پورا مغربی میڈیا اور مغربی حکومتیں اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جائیں. تو یہ تو وہی ہے کہ آپ ایکسیپشنل یعنی استثناء لے کے اور اپنی اپنی مرضی کے مطابق لوگ بین الاقوامی قوانین کی تشریح کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بنیادی طور پہ ایک ڈیفلیکشن ہو گئی ہے کہ اسرائیل نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پہ حملہ کیا، ایران نے اپنے میزائل ڈرون داغ دیے. اصل مسئلہ جو غزہ کا ہے وہ اس میں دب کے رہ گیا ہے. کسی مغربی ملک نے نہیں کہا کہ 34,000 کے قریب لوگ وہاں پہ اب تک شہید ہو چکے ہیں، تقریباً 15,000 اس میں بچے ہیں. تمام تر توجہ سے ہٹ کے پچھلے 2 دن سے جناب ایران اسرائیل کے درمیان تنازع ہے اور تیسری جنگ ہونے والی ہے. نہ تو ایرانی بے وقوف ہیں نہ اسرائیلی بے وقوف ہیں. ان میں سے دونوں نے کسی نے بھی اگلا قدم کوئی اٹھایا تو پھر تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حالات کی یہ نوبت وہاں تک جائے گی. صحیح. قادر بندوخیل صاحب، مجھے بتائیے گا کہ جس وقت یوکرین اور روس کے درمیان تنازع جڑ پکڑ رہا تھا، لگ رہا تھا کہ حملہ ہو جائے گا اور پھر اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں آئے گا، قیمتیں بڑھیں گی، پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز بڑھیں گی. ہمارے ہاں اوبویسلی اس وقت رجیم چینج ہو رہا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم کس برے طریقے سے متاثر ہوئے صرف اس وجہ سے کہ ایک جو ایکٹیو وار ہے، ایک کانفلکٹ ہے، وہ پوری دنیا کو ڈسٹرب کرتی ہے. اب ہمارے بالکل پڑوس میں اگر خدا نہ خواستہ یہ چپکلش بڑھتی ہے تو ہرمز کا بلاک ہونا یقینی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو 30% آف سی بورن آئل ہے اس کی سپلائی رک جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی تیاری انف ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ ہوتا ہے اور فی الوقت سیاست کو موقوف کر دیا جائے، اس معاملے پر فوکس کر لیا جائے؟ دیکھیے، اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائے، آصف علی زرداری صاحب کے دور میں جہاں گیس کرائسس پہلے سے اور آج تک ہے پاکستان میں، اور ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا، ایران کی بارڈر تک آ بھی گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی تھی، یا پھر پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، کسی نے اس کو آگے نہیں بڑھایا. یعنی اتنا خوف ہے ہمارے اوپر امریکہ کا کہ ہمارے یہاں کرائسس ہے، تب بھی وہ کہتے نہیں جی کرائسس ہے، تب بھی یہ آپ کو گیس نہیں لینے دیں گے. تو ایک تو یہ ایک بڑی تجیب ہے. ہمیں بعثت قوم ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اس بات پہ، تمام سیاسی پارٹیوں کا. ہماری اختلاف آپس کی سیاسی یہاں پہ پاکستان کے اندر وہ تو رہنا چاہیے، ہر کسی کا حق ہے، مگر بین الاقوامی سطح پہ بھی ہم اکٹھے نہیں ہیں. دوسری بات جو امتیاز گل صاحب فرما رہا ہے کہ غزہ کا مسئلہ جو ہے نا اس کے اوپر دب کے رہ گیا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دب کے رہ گیا. یہ سمجھ لو کہ یہ مسئلہ یہ اسرائیل کا راستہ روکنے کا اور ان مظلوموں کو جہاں 34,000 سے زیادہ شہداء اس وقت ہو چکے ہیں، زخمی الگ ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا بہت میرے حساب سے جو ہے نا ایک بریک ملے گا. اور بریک ملنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جائے کہ امریکہ چونکہ وارننگ دے چکا ہے، ایسا نہیں ہوگا. امریکہ کے اندر خود صدارتی الیکشن آ رہے ہیں، اور اس صدارتی الیکشن میں خود جہاں ڈیموکریٹس ہے یا ریپبلکن ہے، وہاں ان کے عوام جو ہے نا وہ ان کے خلاف ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اسرائیل نے غزہ کے اوپر، فلسطین کے اوپر، اور آپ خاموش ہے اور باقاعدہ اسلحہ دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ کی مکانہ فیصلہ ہوگی، کوئی بھی وہاں کی جو پارٹی ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ بین الاقوامی کوششیں ہوں گی یو این کی وغیرہ وغیرہ اس لحاظ سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایران نے بالکل ٹھیک کیا، درست کیا، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اب ہمیں سب مل کے جتنے بھی 57 صحیح. ہمایوں محمد صاحب، بڑا کوئکلی آپ کا کامنٹ چاہیے. 7 اکتوبر آپریشن طوفان الاقصی، اس کے بعد سے 15 اپریل تک حکومت پاکستان کا موقف. ڈو یو اگری
کہ یہی موقف ہونا چاہیے ریاست پاکستان کا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا یہ جو ایران نے جو کیا ہوا ہے یہ کس بیسس پہ کیا ہے کہ کیا اس کا تعلق ان کی ایک جو ان کے اوپر اٹیک کیا تھا اسرائیل نے اس کا رسپانس ہے کہ کیا یہ غزہ سے تعلق چیزوں سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ غزہ سے تعلق کی وجہ سے یہ انہوں نے اپنا کیا ہوا ہے اور جس پہ انہوں نے وہ 51 آرٹیکل کی بھی بات کی ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ آگے بڑھے گا کیونکہ امریکہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی ریٹیلیشن کا وہ حصہ نہیں بنیں گے. اور دوسری طرف باقی رشیا نے اور چائنا نے بھی اپنا ایک دو ٹوک کیا ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا یہ آگے بڑھے گی یا یہیں جا کے دب جائے گی. اور میرا نہیں خیال کہ اسرائیل اس سے کچھ کرے گا اور اگر کچھ فائدہ ہوگا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اسرائیل کو زیادہ فائدہ ہو جائے. صحیح. اب رن آؤٹ آف ٹائم. محمد صاحب بہت بہت شکریہ. قادر بندوخیل صاحب، امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان میں اس وقت ظاہر ہے کہ ایک سیاسی معاملہ پھر ایک مرتبہ زور پکڑے گا. عید کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ معاملات تھوڑے سے سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے اور تحریک جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے پاکستان میں حکومت کے خلاف. جس وقت ہمارا خطہ ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے. آئی ہوپ کہ یہ معاملات انڈر کنسیڈریشن ہوں گے تمام پولیٹیکل پلیئرز کے بھی، تمام اداروں کے بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.